خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام۔ خدا جو ہماری نجات دینے والا خدا ہے، جو ہمارا قادر مطلق باپ ہے، مہربان ہے، خداوند جو دن رات ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری فریادوں پر اس کے کان لگے رہتے ہیں، ہمارے دل کے دکھوں کو دور کرتا ہے اور جان کو پاتال سے بچاتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس کی شفقت کے گیت گائیے۔ آئیے اپنے منہ سے اس کی وفاداری کا اعلان کریں، کیونکہ اس کی وفاداری ابدی ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ آسمان میں بیٹھا ہمارے لیے برکت چاہتا ہے اور ہم زمین پر اس برکت کو ریسیو کرتے ہیں۔ اس کا نام عبدالآباد رہے، اس کی تمجید ہو۔ اور خدا جو بزرگ ہے، عجیب و غریب کام کرتا ہے، کیونکہ وہی خدا واحد ہے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں جو ہمیں اپنی راہ کی تعلیم دیتا ہے، راستی سے چلاتا ہے، پاک روح سے معمور کرتا ہے۔ خداوند زندگی کا خدا ہمارے درمیان میں ہے، ہم خدا کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، بریشیت کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے 32 چیپٹرز ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم 33ویں باب کا آغاز کریں گے۔ ہماری جو لاسٹ آڈیو تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یعقوب نے مختلف پلانز ڈیوائز کیے اور بالآخر اس کا انکاؤنٹر جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ کشتی لڑتا ہے اور برکت کو ریسیو کرتا ہے، اور پھر سے یعقوب جو ہے وہ اسرائیل کہلاتا ہے، اور خداوند نے اس کا نام اسرائیل رکھا، اور خداوند نے اس کو اس نام سے پکارا۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند نے یعقوب کی نیچر کو تبدیل کر دیا۔ خداوند نے یعقوب کے لیے جو بلیسنگ کا پلان تھا اس کو ڈپلوائے کر دیا وہاں پر۔ 33 چیپٹر میں جب آتے ہیں، 33 چیپٹر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر یعقوب کی ملاقات عیساؤ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ مومنٹ، وہ گھڑی آ جاتی ہے جس سے یعقوب خوف زدہ ہے، اور یعقوب اس گھڑی کو کبھی بھی شاید فیس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ اپنے بھائی عیساؤ سے خوف زدہ ہے۔ اس کے ریزنز ہیں، اس کا بھائی عیساؤ جو ہے، جس کی کوئی کہہ لیں کہ کوئی پرنسپلز نہیں ہیں، کوئی اس کے اصول نہیں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بھائی عیساؤ جو ہے وہ بے اصولہ قسم کا آدمی ہے، وہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، یعنی کہ ایسا سا آدمی ہے، اور اگر وہ امن کے ہارٹ کے ساتھ آئے تو غصہ ور آدمی ہے، کبھی بھی وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہی از این ایموشنل بیسٹ، اور ہو سکتا ہے اگر غصے میں آیا تو ایک دم تبدیل ہو جائے۔ لیکن یعقوب جو ہے وہ اس کی اس کہہ لیں کہ ایسی پرسنالٹی جو کہ پریڈکٹیبل نہیں ہے، ان پریڈکٹیبل پرسنالٹی جو ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر بدمزگی ہو جائے، اور اسپیشلی جب وہ ملک میں واپس آ رہا ہے، اس کے ساتھ اب بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ ایک طرح سے کمزوری بن گئی اس چیز، وہ بہت فاسٹ موو بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یعقوب کے مائنڈ میں چل رہی ہیں، اور عیساؤ کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عیساؤ سے دور رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو ہیلپ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے خود عیساؤ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آ رہا ہوں، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس ملک میں آیا اور میں نے عیساؤ کے ساتھ جو پیس نہیں کیا، یا عیساؤ کو اگر میں نے نہیں جیتا، تو پھر میرے لیے وہ جینا دو بھر کر دے گا، اس ملک میں رہنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور خدا کا بندہ یعقوب ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے، اور وہ اپنی سی کوشش کر رہا ہے، لیکن خداوند نے اس کی پھر مدد کی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب 400 لوگوں کے ساتھ، 400 سواروں کے ساتھ، جنگجو لوگوں کے ساتھ عیساؤ آیا ہے۔ اب عیساؤ شاید یعقوب پر اپنا روب جمانا چاہ رہا ہے، عیساؤ جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، عیساؤ بتانا چاہتا ہے کہ اب وہ حاکم بن گیا ہے، اور وہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کا سردار ہے، اور ایک طرح سے وہ بادشاہ بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک لشکر چل رہا ہے 400 لوگوں کا، اور وہ ہینڈ پکڈ لوگ ہیں، شکاری ٹائپ لوگ ہیں، کہہ لیں کہ گنڈے بدماش ٹائپ لوگ ہیں، بہت سٹرونگ ہیں، اور وہ جب چاہیں کسی کو بھی کسی بھی چھوٹے لشکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور عیساؤ جو ہے یہاں پر ایک ایسے سٹرونگ مین کو پیش کر رہا ہے جو کہ کنگڈم آف ڈارکنیس سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ
تمن کی صورت میں لیجن کے ساتھ آتا ہے، اور اس یعقوب جو ہے وہ ایک پریئرفل ایسے پریئر واریر کے طور پر وہاں پر نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک ڈومیسٹیکیٹڈ پرسن ہے اور اس کے پاس فیملی ہے اور اس کے پاس لشکر نہیں ہے، لیکن خدا کی برکت کو کیری کر رہا ہے۔ So there is that meeting is quite remarkable جو وہاں پر ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان میں، ایک کہہ لیں کہ ایک بڑا ہسٹورک مومنٹ تھا۔ پہلی آیت میں لکھے کہ یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ عیساؤ 400 آدمی لیے ساتھ چلا رہا ہے۔ عیساؤ اکیلا نہیں آ رہا، وہ ایک لاؤ لشکر کے ساتھ، ایک اپنے گروہ کے ساتھ گھومتا ہے تاکہ لوگوں پر اس کی دہشت بنے، لوگوں کو وہ دکھا سکے۔ اور یعقوب کو یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد عیساؤ کا یہی تھا کہ یعقوب کو وہ شاید ڈی مورلائزڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ تو برکت کر رہا تھا اور شاید بے ایمانی سی برکت لے کے بھاگ گیا۔ دوز ور جسٹ فینسی ورڈز جو کہ تم نے بولے، اور اس وقت عیساؤ کو بھی یہ لگا تھا کہ بڑی پتہ نہیں کیا وہاں پر کنویں کھد جائیں گے اور پتہ نہیں اس کو خزانے مل جائیں گے، لیکن عیساؤ جو ہے وہ اپنے زور بازو پر، اپنی قوت پر، اپنے جو اس نے اچیومنٹس ہیں اس پر فخر کر رہا ہے، اور وہ دکھانا چاہتا ہے یعقوب کو کہ برکت اور لوٹے کا حق اور یہ سب کچھ تو نے لیا جو کہ بے ایمانی تھا، اس سے تجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، بھیڑ بکریاں لے کے اور عورتیں لے کے پھر رہے تو بچے چھوٹے چھوٹے، لیکن میں جو ہے وہ سردار بن گیا۔ سو وہ یہ ایک طرح کا میسیج دینا چاہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جسمانی میں اور روحانی میں یہی فرق ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ نفسانی آدمی نفسانی باتوں کی فکر میں رہتا ہے، اور روحانی آدمی جو ہے روحانی باتوں کی فکر میں رہتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو جسم سے ہے وہ جسم کی ہی بات کرے گا اور سوچے گا بھی جسم سے۔ اور عیساؤ کے نزدیک برکت جو ہے وہ شاید حکومت کو کہتے ہیں، عیساؤ کے نزدیک برکت جو ہے وہ شاید قوت اور طاقت کو کہتے ہیں، عیساؤ کے نزدیک برکت جو ہے وہ شاید لاؤ لشکر کو کہتے ہیں، عیساؤ کے نزدیک برکت جو ہے وہ ایک ایسا کہہ لیں کہ ایسا دنیاوی سٹیٹس ہے جس کو لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا کے نزدیک برکت ڈیفرنٹ ہے۔ خدا کے نزدیک برکت وہ خدا کا فیور ہے جو کہ نسلوں میں چلتی ہے، صدیوں تک چلتی ہے، اور وہ خداوند کا ساتھ اور حضوری پاس ہونا ہے، اور جو کہ دنیاوی چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے عزیزو، جب اس چیپٹر کو پڑھیں تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ ہم اپنے باپ یعقوب کی میراث کو ریسیو کرنے والے لوگ ہیں، عیساؤ جیسے نہیں ہیں۔ جیسے حبقوق نے کہا تھا کہ چاہے کھیت میں پھل بنے نہ بنے، چاہے کولو میں تیل زیتون رہیں نہ رہیں، چاہے انجیر کا پھل ہو نہ ہو، بھیڑ خانہ میں بھیڑیں بکریاں بھی نہ رہیں، یہ دنیاوی دولت جاتی بھی رہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ میں اپنے خداوند میں سدا خوش رہوں گا، میں خداوند کے ساتھ چلوں گا۔ اور دنیا میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فلرش ہوتے ہیں، لیکن جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ گھاس کی مانند ہے کہ وہ شریر ایک دم اٹھتے ہیں اور بہت بڑے بڑے تناور درخت بن جاتے ہیں، بہت زیادہ ایک دم ترقی کر لیتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کو چندھا دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بڑی ترقی کر لی۔ اور یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ لوگ برکت کو دولت کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، لوگ برکت کو دولت اور دنیاوی پوزیشنز جو ہیں اس کے ساتھ جو ہیں وہ میجر کرتے ہیں، لیکن خداوند برکت کو جو ہے خدا کی حضوری اپنے ساتھ جو تعلق ہے، خداوند کا ریلیشن جو ہے اس کے ساتھ دیکھتا ہے، اور خدا کے لوگ بھی برکت کو ڈیفرنٹ اینگل میں دیکھتے ہیں۔ تو دنیا کا برکت کو دیکھنا کا ڈھنگ اور رنگ اور انداز ڈیفرنٹ ہے، خداوند اور اس کے لوگوں کا برکت کو دیکھنے اور ماپنے کا انداز نرالا ہے، اور وہ آسمانی اور روحانی ہے۔ تو روحانی چیزوں کی فکر میں رہیں، اندیکھی چیزیں جو ابدی ہیں، جو بیٹر ہیں، جو لازوال ہیں، اور جو بے مثال ہیں، جن کی کوئی نظیر نہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں، مطلب کہ ان کو پریشس ہیں، وہ ان کو دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ کمپیئر یا ویلیو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر وہ ہے، اور لکھا ہے کہ جب 400 آدمی کو لے کر آ رہا ہے تب یعقوب نے لیا اور راحل دونوں لونڈیوں کے بچے
بانٹ دیے۔ لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے، لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا۔ یہاں پر یعقوب کا جو ہے وہ ایک اگین مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے کہ وہ ابھی بھی راخل کو ہی سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، یوسف اس کا سب سے زیادہ قریبی ہے، پیارا ہے۔ آگے جا کر ہم یوسف کی زندگی میں دیکھتے بھی ہیں کہ یعقوب نے اس کو بوک المون قبا دی، اس کو جو ہے وہ اس کو پرنٹڈ کلرفل کوٹ دیا جس میں اسرائیل کے 12 قبیلوں کے کلرز تھے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 7 کلرز کا تھا، لیکن نہیں، وہ 12 ڈفرینٹ جو رنگ تھے جو کہ اسرائیل کے بعد میں بینرز بنے، ان کے ریپرزینٹیٹیو کلرز بنے۔ وہ ان کلرز کا جو ہے وہ اس کو کوٹ سلوا کر دیا، اور یا یوسف جو ہے اس کا پیارا ہے اور وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور لونڈیوں کو اور ان کے بچوں کو سب سے آگے رکھتا ہے، حالانکہ سارے اس کے بچے ہیں، لیکن ویری اسٹرینج اگین موو بائی جیکب ہمسیلف۔ تو راخل اور لیا کے اندر بھی اس نے یہی امتیاز کیا کہ لیا کو اس نے آگے، سو فار ہم وہ جو ہیں وہ لونڈیاں ان کے بچے ایکسپینڈیبل ہیں، اور پھر لیا جو ہے وہ لائک مڈل میں آتی ہے، وہ بھی ایکسپینڈیبل ہے۔ راخل جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کا یہ تھا کہ شاید عیساؤ اگر حملہ بھی کرتا ہے تو کوئی اگر بچہ ضائع بھی ہو جائے یا کوئی مرمرا بھی جائے تو وہ شاید لونڈیوں میں سے ہو جائے، تو اگین شouldn't have done that، اس کو اپنے سارے فیملی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، لیکن یعقوب کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی کمزوری نظر آتی ہے، اور لکھا ہے کہ جب وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا۔ سو انہوں نے یعنی کہ ایسا کوشچن پرووائڈ کیا کہ وہ سب سے آگے کھڑا ہے، اس کے پیچھے لونڈیاں اور ان کے بچے ہیں، اس کے پیچھے لیا ہے، اور اس کے سب سے پیچھے راخل ہے، یعنی کہ اس کو یہ تھا کہ راخل تک پہنچتے پہنچتے اس کو عیساؤ کو ٹائم لگے، وہ یا یوسف کو بچانا چاہ رہے۔ اور جب وہ دور سے اس نے دیکھا تو آبویسلی جس سواری پہ بھی چل رہا ہوگا وہ اسے اتر گیا، پیدل چلا ہے، اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین پر وہ جھکا ہے، یعنی کہ عیساؤ گھوڑے چھوڑے پر سوار ہے، وہ دور سے ہی جو ہے جنگجو کی طرح آ رہا ہے، اور اس یعقوب جو ہے وہ جھک کر اس کو مل رہا ہے، اور اس کو یہ تھا کہ میرا یہ جیسچر اس کو پسند آئے گا۔ پرانے دور میں لوگ جھک کر عزت تکریم کرتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں آپ جاپانیوں کو دیکھ لیں کہ وہ ایسے جھک کر ملتے ہیں، لیکن یعقوب جو ہے بالکل زمین پر سجدے کی حالت میں گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعقوب اس کو ورشپ کر رہا ہے، لیکن اٹس جسٹ این اولڈ وے آف کہہ لیں کہ پرانے دور کا یہ تکریم کا، عزت دینے کا، تعظیم دینے کا ایک جیسچر تھا، اور اس سے قطعاً مراد ورشپ نہیں تھی، اور بہت سارے لوگ اس چیز کو لے کر شاید مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن ورشپ نہیں ہے یہ۔ پرانے دور میں بادشاہوں کے سامنے بھی لوگ ایسے جھک جاتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین کلچر میں ماں اور باپ کے پیروں کو یا بڑوں کے بزرگوں کے پیروں کو ہاتھ لگایا جاتا تھا ایک زمانہ تھا، اب تو شاید وہ بھی کم ہو گیا، لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے آگے ورشپ کر رہے ہیں، اٹس جسٹ اے میٹر آف بینگ ریسپیکٹفل ٹو ادر۔ اور لکھا ہے کہ عیساؤ اس سے ملنے کو دوڑا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ کے اندر بھی کچھ چیزیں آ گئی، اس میں صبر آ گیا ہے، اس میں ایک کہہ لیں کہ ڈپلومیٹک تھوڑا سا رکھ رکھاؤ بھی آ گیا ہے، اور عیساؤ جو ہے شاید وہ اس کے پاس رج گیا ہے، وہ اس کے پاس دولت آ گئی ہے اتنی کہ اب وہ اس کو اس چیز کا بوجھ نہیں ہے کہ میں یعقوب سے کسی بھی طرح کا بغض رکھوں، کیونکہ جو اس کا ایم تھا، جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اس نے حاصل کر لیا۔ اس کا ایم کبھی بھی خدا کی بادشاہی اور دور رس نتائج نہیں تھا، اس کا ایم کبھی بھی نسلوں کے لیے برکت کو سیکیور کرنا نہیں تھا، اس کا ایم صرف سیلف سینٹرک تھا، اور وہ بہت قریب کی سوچتا تھا، دور کی نہیں سوچتا تھا، وہ بس جسٹ ٹو دی پوائنٹ رہتا ہے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یعقوب ایسے جھک کے مجھے عزت سلام پیش کرے، تو وہ بھی شاید اپنی سواری سے اترا ہے، اور وہ بھاگ کر دوڑ کر لکھا ہے کہ اس سے بغل گیر ہوا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلڈ ہے اس نے جوش مارا ہے، جو کہ بردرلی بلڈ ہے، ایک ہی ماں باپ کے بچے ہونے کی وجہ سے خون ایک ہے، اور پھر اتنے سال گزر گئے ہیں، تقریباً 18-20 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو، اور اس دوران میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور لکھے کہ اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ آبویسلی یہ دونوں بچپن کے ساتھی ہیں، عمر میں بھی ایک جتنے ہیں، صرف کہہ لیں کہ لٹرلی 1-2 سیکنڈ کا فرق ہے ان میں،
اور ان میں کوئی بڑا چھوٹا والا سسٹم نہیں ہے، وہ ہم عمر ہیں، دیکھنے میں بھی شاید ایک جیسے ہی ہوتے ہوں گے، لیکن کیونکہ بھائیوں کی شکلیں عموماً ملتی ہیں، لیکن عیساؤ جو تھا وہ ذرا بالدار تھا، اٹ واز ویری مینلی کائنڈ آف، جو کہ ایک کیریکٹر ہے، شکاری ہے، جنگجو ہے، مسلز ہیں، اور یعقوب جو ہے دیکھنے میں ویسا ہی ہے شکل و صورت وائز، لیکن وہ خوبصورت ہے، اور وہ ایک ڈومیسٹیکیٹڈ پرسن ہے، ایک ہینڈسم آدمی ہے۔ تو وہ دونوں بغل گیر ہوئے، گلے لگے، چومے، روئے، اور پھر لکھے کہ اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہیں؟ یعقوب نے جواب میں کہا کہ یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ریئلائزیشن نہیں ہوئی کہ ان باتوں میں آڈیو کا ٹائم فنش ہو گیا۔ اب ہم 5 آیتیں پڑھ لی ہیں، ہم اس کو آگے پڑھیں گے اس چیپٹر کو، اور خدا نے چاہا تو نیکسٹ آڈیو میں اس چیپٹر کو کلوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو خدا آپ کو بڑی برکت دے، ویٹ کریں نیکسٹ آڈیو کا، کیونکہ ان کی بڑی انٹرسٹنگ ملاقات ہے۔ خدا کے نام کو جلال ملے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ بلس کرے، جس نے اپنے رحم اور فضل کو ہم پر انڈیلا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ خدا جو ازل سے ابد تک ہمارا مالک زندہ خدا ہے، وہ مبارک خدا ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس میراث کے لیے جس نے ہمیں دی ہے، ہمارے باپ یعقوب کی میراث، اور وہ ہمیں آسمان پر سے دیکھتا ہے، اس کی نگاہیں ہم پر لگی رہتی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں گھیر کے رکھتا ہے، اپنی بچوں پر شفقت اور رحمت کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، موت سے بچاتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے، گناہ اور بدی سے محفوظ رکھتا ہے، مصیبت میں ہماری پناہ گاہ ہے۔ خدا ان کی آس جو رکھتے ہیں ان کو خدا ان کی طرف سے کمک آتی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے فضل کے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے۔ ہم بک آف جینیسس کا اسٹڈی کر رہے ہیں، بیرشیت، اتپتی، یہ خداوند پیدائش کی کتاب، اور خدا کا شکر ہو کہ اس کی خوبصورت اسٹڈی جاری ہے ساری ہے، اور 33 چیپٹر کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس وقت 33واں باب ہے، اور اس کی پہلی 5 آیات، اس میں ہم نے دیکھا کہ بالآخر یعقوب اور عیساؤ کی انکاؤنٹر ہوتا ہے۔ بالآخر وہ رینڈیوو پوائنٹ آ جاتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو عیساؤ نے جب ان بچوں کو، عورتوں اور یعقوب کو دیکھا تو پہلے تو گلے لگے، چومے، روئے ایک دوسرے کو، اوبیسلی مس تو کرتے ہوں گے، بھائی تھے۔ تو بہرحال اس نے جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو یعقوب نے جواب دیا کہ یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے ہیں۔ 6 آیت پڑھیں گے، لکھا ہے کہ تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا، پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی، اور وہ جھکے، آخر کو یوسف اور راخل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر اس نے کہا کہ اس بڑے گول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ عیساؤ جو ہے یہاں پر ریفر کر رہا ہے کہ جو تو نے چیزیں بھیجی تھیں، ایک نذرانہ، تحفہ اور یہ سب کچھ، جو وہ غول ایک بھیجا تھا جس میں اونٹ تھے، بھیڑیں تھی، مینڈے تھے، بکریاں وغیرہ اور یہ گدھے وغیرہ، تو ایک طرح کا اس نے آفرنگ بھیجی تھی، ایک طرح کی اس نے اس کو سیٹیفائی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مین چیز یہ ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ عیساؤ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ورلڈلی ویلتھ کے اوپر سیٹ ہے، اور اس کو شاید اچھا لگے کہ مجھے جو ہے یہاں پر بھینٹ چڑھائے گی۔ لیکن ایسا آگے جا کے عیساؤ سے پوچھتا ہے کہ اس سب کا کیا مطلب تھا، تو یعقوب نے جواب میں دیا کہ یہ کہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ یعقوب یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پست کر کے، نیچا کر کے بات کر رہا ہے، اور اس کو وہ خداوند کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، اور تابعدار قسم کا اس نے بڑا جواب دیا ہے۔ تب عیساؤ نے کہا کہ میرے پاس بہت ہے، سوائے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے۔ یہاں پر عیساؤ نے بڑی ایک کہہ لیں کہ بڑی بات کی ہے، اور اس نے یعنی کہ جواب میں یعقوب کو یہ بتانا چاہا کہ نہیں، مجھے خدا نے بہت زیادہ بلیس کر دیا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے بھائی کے پاس میرے بھائی کی چیزیں میرے بھائی کے پاس ہی رہیں۔ یعنی کہ عیساؤ بھی تھوڑا، اس کے اندر بھی تبدیلی نظر آتی ہے یہاں پر آ کر، اور اس کے رویے میں تھوڑی بہتری نظر آ رہی ہے، کیونکہ عیساؤ نے
اچیو کر لیا اپنے لائف کو. ہی از اے سکسیزفل پرسن. اور جب انسان میرے جو سکسیس کو حاصل کر لیتے, ایون پیپل جن کا مائنڈ سیٹ نیرو ہے اور وہ صرف دنیاوی چیزوں پر لگے ہوئے ہیں یا دنیاوی چیزوں کی کھوج میں, جب وہ حاصل کر لیتے ہیں, جب خوشحالی کا وقت ہوتا ہے, تو لوگ پھر غم کو اور پرانی جو نیگیٹو باتیں ان کو بھول جاتے ہیں, اور پھر اس وقت فار دا ٹائم پیریڈ ٹیمپریریلی وہ جو ہوتے ہیں دے کنٹینٹ ہوتے ہیں, قناعت پسند بن جاتے ہیں, اور وہ ان کو اس چیز میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے خدا نے سب کچھ دیا ہے. بہرحال اس نے کہا کہ تیری چیزیں تیرے پاس رہیں, میرے پاس بہت ہے. یعقوب نے کہا نہیں, اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر, کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسے کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے, اور تو مجھ سے راضی ہوا. سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہو اسے قبول کر لے, کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے. میرے پاس سب کچھ ہے, غرض اس نے اسے مجبور کیا تب اس نے اسے لے لیا. مینس کہ یعقوب نے پریس کیا ہے اس بات کو کہ نہیں یہ میرے ہاتھ سے یہ بلیسنگ کو قبول کر. یہاں پر 2-3 چیزیں ان آیات میں سمجھنے کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ جب عیساؤ نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس ہدیہ نذرانے کی, اس بھینٹ کی, تو اس نے ساتھ میں بتایا کہ میرے پاس بہت ہے. تو اس کے باتوں میں اپنے آپ کو اس نے فوکس کیا, اور اس نے یعنی کہ اپنے آپ کو جلال دیا. اس نے کہا کہ میرے پاس بہت ہے, مینس کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. لیکن جب یعقوب اپنی برکت کو ایکسپلین کرتا ہے, یعقوب اپنی برکت کو جو ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے, کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی بہت ہے. یعقوب نے بھی جواباً کہا کہ میرے پاس بہت ہے. تو اس نے جو ساتھ میں جو بات ایڈ کی وہ یہ تھا کہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس بہت ہے. یہاں پر یعقوب اور عیساؤ جو ہیں وہ قائن اور حابل کے مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عیساؤ جو ہے وہ قائن کے مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, جس نے جب نذرانہ چڑھایا تھا تو اس نے اس سوچ کے ساتھ چڑھایا تھا کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے, میں نے یہ سب کچھ کیا ہے, اور میں نے جو ہے اب میں نے اپنے ہاتھ سے چیز بنائی ہے اس میں سے خدا کو دے رہا ہوں. سو اس کا فوکس خدا نہیں تھا, اس کا فوکس اپنا آپ تھا. وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ میں نے کریٹ کی ہے چیز, یہ میں نے محنت کی ہے اور اس کی مجھے رائٹ فل کمائی ملی ہے, اور میں اب اس میں سے دے رہا ہوں. سو خدا کو سیکنڈری اس نے جو ہے گردانا. لیکن آن دی ادر سائڈ حابل نے جو ہے وہ بیسٹ پورشن دیا. اس کے انداز میں شکر گزاری تھی, اس کے انداز میں ایک تابعداری تھی خدا ان کی طرف. اس نے کہا کہ تو نے مجھے دیا اور میں اب اس میں سے تجھے لوٹاتا ہوں. سو یہ ہدیے اور نذرانے کے ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے. بینگ کہہ لیں کہ تھینک فل, شکر گزار ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ آیا آپ اپنے وقار, اپنی دولت, اپنی اچیومنٹ, اپنی عزت, اپنے اپروچ یا کچھ بھی جو آپ کے نصیب میں ہے, جو آپ کو مل گیا ہے, جو آپ کے اختیار میں ہے, آیا آپ اس کو جو ہے وہ اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھتے ہیں, یا پھر کوشش کرنا تو انسان کا فرض ہے, تو جو کچھ ملا ہے آیا آپ اس کو خداوند کی طرف سے فضل اور برکت سمجھتے ہیں. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ریزن تھا کہ خداوند یعقوب سے پیار کرتا تھا اور عیساؤ سے نہیں کرتا تھا. سو دونوں کے ہدیہ جات میں, دونوں کے اپنی برکت کو ایکسپلین کرنے کے انداز میں بھی کتنا فرق ہے. اور میرے عزیزو اس بات سے ہمیں سیکھنا ہوگا کہ جو کچھ ہم ریسیو کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, اس کو ہم کس انداز میں پرسیو کرتے ہیں, اس کو ہم کس انداز میں دیکھتے ہیں یا لیتے ہیں. کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا حق تھا, یہ میں نے یہ بہت محنت کی اور میں نے اس کو لیا. بہت دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. دے آر ویری سیلف سینٹرک, اور اس میں سیلفشنیس بھی ہوتی ہے انسان کی, اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے, میں نے یہ کیا. آن دی ادر سائڈ دیر آر پیپل جو شاید اور زیادہ بلیسنگ والے ہیں, کیونکہ اور وہ خداوند کو سارا کریڈٹ دیتے ہیں. یعقوب بھی بڑا دولت مند ہو گیا تھا, لیکن دیکھا جائے تو عیساؤ جو تھا آبویسلی وہ شاید اس کے پاس ایک ایج زیادہ تھا کہ اس نے جیسے بھی, اب کیسے اس نے ریسیو کی وہ دولت, کیسے اس نے اپنی امپائر کھڑی کی, لوٹ مار تو وہ کرتا تھا اور شکاری تھا, تو کیسے اس نے زور زبردستی سے یا کس طریقے سے یہ سب کچھ بلڈ کیا, وہ ایک ڈفرینٹ کہانی ہے. اونلی گاڈ نوز بیٹر, وی کین ناٹ اسپیکولیٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ ہے کہ یعقوب اپنی کسی بھی بات کا کریڈٹ نہیں لے رہا, اور یعقوب سارا جلال خدا کو دے رہا ہے.
یہاں پر ایک اور بات یعقوب نے کی کہ میں نے تیرا منہ ایسے دیکھا جیسے خدا کا منہ کو دیکھتا ہے، مینس کہ موت و زندگی کشمکش میں تھا اور جیسے خدا کسی کو بخش دیتا ہے۔ اگین یعقوب نے اپنے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ حلیم کیا ہے، اور اس نے اس کو بہت بڑا رتبہ دے دیا۔ جب اس نے مجبور کیا تو عیساؤ نے وہ گفٹ جو ہے وہ لے لیا، اور پھر عیساؤ نے جب بات چیت ہو گئی تو عیساؤ نے سے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں، اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا۔ اس نے جواب میں کہا کہ میرا خداوند جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں، اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گے۔ سو میرا خداوند اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے، اور میں چپایوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداوند کے پاس شعیر میں آ جاؤں گا۔ تب عیساؤ نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں۔ اس نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، میرے خداوند کی نظر کرم ہی میرے لیے کافی ہے۔ تب عیساؤ اسی روز الٹے پاؤں شعیر کو لوٹا، اور یعقوب سفر کرتا ہوا سکات میں آیا، اور اس نے اپنے لیے گھر بنایا اور اپنے چوپایوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے۔ اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکوت پڑ گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک اگین ایک اسپرچول ہمیں جو ہے وہ مل رہا ہے، کانسیپٹ مل رہا ہے اسپرچول، ایک ہمیں ایک کہہ لیں پریسیپٹ نظر آتا ہے کہ عیساؤ نے یعقوب کو یہ کہا کہ میں تجھے لیڈ کروں گا، میں تیرے آگے آگے چلوں گا، تو یعقوب نے اس چیز سے انکار کیا۔ حالانکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ چلو ایڈا دلیر آدمی تو میرے اگے گے چلے گا، تو اور تھوڑا دشمنوں سے بھی ہم بچے رہیں گے اگر کوئی ہمیں ادھر ادھر سے کوئی حملے ہو جائیں۔ لیکن یعقوب نے یہاں پر بہت زبردست بات کی، اس نے کہا کہ نہیں، خداوند میرے آگے آگے چلتا ہے، کیونکہ خداوند اس کو ہمیشہ پتہ تھا کہ خدا اس کے آگے چلتا ہے، تو وہ کیسے خدا کی جگہ پر عیساؤ پر بھروسہ کر لے۔ جیسے کلام میں لکھے کہ آدمی پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے خدا پر بھروسہ کیا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ نے وہاں پر جو آفر کی، یعقوب نے اس کو ڈکلائن کر دیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، میرے آگے آگے خدا چلتا ہے، اور میرے ساتھ بھیڑ بکریاں گائیں ہیں، اور یہ سب کچھ جو میرا مال متا ہے اس کی رفتار کے مطابق چلوں گا۔ اگر ان کو زیادہ ہنکائیں گے تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ ایک پاسٹورل ہارٹ، ایک خادمانہ دل اس کے پاس ہے کہ وہ جب وہ چل رہا ہے تو عیساؤ جب آگے چل رہا ہے، جب عیساؤ نے اسے یہ آفر کی تو عیساؤ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں آگے چلوں گا تو کل کو جب میں اپنے شہر میں انٹر ہوں گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس کا بھائی یعقوب جو ہے یہ اس کی وجہ سے بلیس ہوا ہے، اور وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے کہ میرے بھائی کا لام لشکر پیچھے جو سارا یہ ٹبر آ رہا ہے تو خاندان آ رہا ہے تو اس کا جو کریڈٹ میں لوں گا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ اور عیساؤ نے چاہے سچے دل سے اس کو آفر کی ہو پیار محبت میں کہ چلو میرا بھائی ہے اس کی میں حفاظت کروں، لیکن میرے عزیزو جو خدا کے لوگ ہیں وہ خداوند کی لیڈرشپ میں چلتے ہیں، انسان کی نہیں۔ چاہے کتنا بھی بڑا سورما کیوں نہ آ جائے، کتنا بڑا منسٹر آ جائے، کتنا بڑا بادشاہ آ جائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں خداوند کے پیچھے چلنا مناسب سمجھوں گا۔ اور پاسٹورل ہارٹ اس لیے کہ میرے عزیزو جو خادم ہیں ان کے لیے یہاں پر ایک سبق ہے کہ بھیڑوں کی رفتار سے چلیں، گھوڑوں رتھوں کا بھروسہ کرنے والوں کی رفتار سے نہ چلیں۔ لکھا ہے کہ کسی کو گھوڑوں کا، کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہے، لیکن ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل خداوند پر ہے۔ بھیڑوں کی رفتار کے ساتھ چلیں، اور جتنا بھیڑیں چل سکتی ہیں اتنا چلیں۔ ڈے ٹو ڈے یہ ہارڈ ورک ہے، روز مرہ کی کہانت ہے، یہ روز مرہ کی کہہ لیں کہ ایفرٹ ہے، لیکن جنگجو گھوڑ سواروں کی طرح نہیں، کیونکہ وہ تو تیز چلتے ہیں اور تندخو ہیں، اور وہ جو ہیں وہ خداوند کی مرضی کے موافق شاید نہیں چلتے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں اپنے آدمی تیرے پاس تھوڑے سے چھوڑ دیتا ہوں تو یعقوب نے پھر انکار کیا۔ اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے آئے گی، اور خداوند میرا ہراول اور چنڈاول ہے، وہی میرے گرد اپنے فرشتوں کو رکھتا ہے۔ اور یعقوب نے فرشتوں کو دیکھا بھی تھا، اس نے کشتی بھی کی تھی، تب سے اس کا رویہ تبدیل ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کے لشکر ہمارے ساتھ ہیں۔
تو یعقوب نے اس چیز سے انکار کیا۔ میرے عزیزو، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اس پیسج پر ہاتھ رکھیں اور اپنے لیے دعا کریں اور کہیں کہ آئے خداوند، تو ہمارے آگے چل، تو ہی آگے آگے چل، تو ہی ہمیں آگے اور پیچھے سے گھیر۔ ہم کسی بھی ایسے ریلیشن کو، کسی بھی ایسے آپشن کو جو کہ ہمارے سامنے ابلیس رکھتا ہے، دنیا کا آپشن جو کہ انسانی ہے، ہم نہیں لینا چاہتے۔ وی آر ناٹ لیڈ بائی دا فلیش اینڈ بلڈ، وی آر لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ۔ ہمیں لیڈ کرنے والا گوشت اور خون نہیں، خداوند کی روح ہے۔ اور ہمیں کوئی عیساؤ، اس کے رتھ، اس کے گھوڑے، اس کے جنگجو آدمی نہیں چاہیے۔ ابلیس کی طرف سے پلانٹ کیے گئے ہمیں اسٹرانگ مین نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں خداوند کی برکت چاہیے۔ وہی خداوند جس نے ہمیں بھیڑیں دی ہیں، وہی خداوند جس نے ہمیں رحمت دی ہے، جس نے ہمیں فروٹفل کیا ہے، ہم اسی پر توکل کر کے چلیں گے اور اسی رفتار سے چلیں گے جو رفتار خدا نے مقرر کی ہے، کیونکہ وہ بھیڑیں جو خدا نے ہمارے ہاتھوں میں کی ہیں، ان بھیڑوں کا ذمہ بھی خدا نے ہمیں دیا، ان کا حساب بھی ہم سے لیا جائے گا۔ اور ترقی کی رفتار ہماری آنکھوں کو چندھا نہ دے، اور دنیا کی جو آفرنگز ہیں، دنیا کے بڑے بڑے وعدے جو ہیں، وہ ہماری آنکھوں کو چندھا نہ دیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں بھی جب لوگ کلام سے برکت پاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے آپشن دیتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نہیں، ہمیں جو خداوند کی مرضی ہوگی ہم وہ پورا کریں گے۔ دنیا سے ہم کیوں امید رکھیں، دنیا کے ہاتھوں کی طرف کیوں دیکھیں؟ بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے بیوی کے ہاتھوں کی طرف لونڈی کی آنکھیں اور نوکر غلام کی آنکھیں اپنے مالک کے ہاتھوں کی طرف ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارا دل بھی ہمارے باپ خداوند خدا یہوہ الہیم کی مٹھی کی طرف لگا رہے۔ جو اپنی مٹھی کھولتا ہے تو سارے برکت پاتے ہیں۔ ہم کیوں کسی کی اس آفر کو لیں؟ ہم کیوں کسی انسان کے بنائے ہوئے جو ہے وقار کو ہم اپنے آگے لے کر کھڑا کر دیں؟ ہمارا جھنڈا جو ہے وہ خداوند خدا ہے، ہمارا ہراول وہ ہے، ہمارے آگے چلنے والا بینر خداوند خدا ہے۔ تو جب یعقوب نے انکار کیا اس آفر کو، اس فیور کو لینے سے، تو عیساؤ جو تھا واپس چلا گیا، اور یعقوب وہاں پر آیا جہاں پر اس نے خیمے لگائے، اور اس جگہ کو سکوت کہتے ہیں۔ سکوت عید کا نام بھی ہے، جس کا مطلب ٹیبرنیکل ہے، خیمہ ہے اور جھونپڑی ہے، سکوت کی عید۔ اور یہی سکوت ہے جہاں پر بنی اسرائیل پھر بعد میں آ کر ٹھہرے تھے، اور جب وہ دریا بحر کلزم میں سے نکل گئے تھے تو 3 مہینے سفر کرتے کرتے ادھر پہنچے تھے، اور 50th ڈے یعنی کہ 35 کا دن ان کو ادھر آیا تھا۔ اور اس جگہ کا نام سکوت ہے۔ سکوت عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جھونپڑے، اور فیسٹ آف سکوت یعنی کہ خیموں کی عید، ٹیبرنیکلز کی جو عید ہے اس کا نام بھی سکوت ہے۔ اور لکھا ہے کہ یعقوب فدان ارام سے چلا تو ملک کنعان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح سلامت پہنچا، اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے، اور زمین کے جس کتاب پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اس نے سکم کے باپ حمور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا، اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام ایل الہ اسرائیل رکھا۔ اور سکم شہر جو ہے، اس کی سٹوری ہم نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے۔ سکم اس جو شہر کا مالک حمور تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی تھا، اور اس کے نام پر شہر بسا ہوا تھا۔ سو یعقوب وہاں پر آ کر رہا ہے، اور اس نے جگہ اپنے لیے خریدی چاندی کے 100 سکے دے کر، اور یہ اسرائیل کا رائٹ ہے اس زمین پر، اور اس جگہ کا نام رکھا ایل الہ اسرائیل۔ ایل کا مطلب ہے خداوند، الہ یعنی کہ اسرائیل کا خدا، اسرائیل کا خدا، اس نام کا مطلب ہے ایل الہ اسرائیل۔ اور پہلا اس نے لفظ اسرائیل وہاں پر یوز کیا ہے کیونکہ یعقوب کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھا تھا، اور اس نے ایل الہ یعقوب نہیں رکھا، ایل الہ اسرائیل نام رکھا ہے۔ اب سے وہ اپنے نام کے مطلب کو پہچانتا ہے، کیونکہ اسرائیل کے آگے خدا چلتا ہے، عیساؤ نہیں چلتا۔ میرے عزیز، اگر آپ اسرائیل ہیں تو اپنے آگے سے کوئی بھی عیساؤ اگر کھڑا کیا ہوا تو اس کو ہٹا دیں۔ عیساؤ کے اگر کوئی کارندے کھڑے ہیں تو ان کو بھی ہٹا دیں، اور خدا کو کھڑا کر دیں اپنے سامنے، تو ہم پھر اسرائیل کہلائیں گے، اور ایل الہ اسرائیل ہمارے زندگیوں میں یہ لفظ اپنا معنی پورا کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ۔ ہم نے آج 33 چیپٹر کا اختتام کیا، کل سے ہم 34ویں باب کی اسٹڈی کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔